سامنے دشمن بھی ہے، باوجود اس کے ہمیں اتنی نیند آ رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار گر گئی، اور کہا کہ پھر میں نے دوبارہ تلوار اٹھائی اور اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ عین صف کے درمیان میں کھڑے ہو کے دوران جنگ لڑائی کے دوران جب مجھے پتا ہے کہ سامنے دشمن بھی مار رہا ہے پھر بھی مجھے نیند آ رہی تھی، بولے میں پریشان ہوا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس کو قرار ہی نہیں تھا، ان کو سکون ہی نہیں تھا، وہ پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو دو گروہ تھے نا، ایک جو سچے تھے اور دوسرے جن کے دلوں میں وہ بات تھی نا کہ یہ غلط ہو گیا، ہماری تو مانی نہیں، یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، دیکھو ہم لوگ پریشان ہو گئے، دیکھو ہم پر مصیبت آ گئی، تو اگر ہم یہاں نہ آتے، ہم پر مصیبت نہ آتی۔ تو یہ جو وسوسے تھے منافقین تھے، ان کے دلوں میں بھی تھے، اور ان کے بات کرنے سے بعض جو سادہ مسلمان تھے ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آنے لگ گئی تھی۔ تو اس کی جہاں وضاحت کی گئی کہ دو قسم کے لوگوں میں اللہ نے پھر یہ دو چیزیں ڈالی، ایک پر سکون اور دوسرے پر یہ ایک افراتفری سی ڈال دی۔ تو یہ بے چینی تھی اور یہ اصل چیز تھی جس نے اس چیز کو پورا نقشہ بدل دیا۔ تو اس پورے نقشے کو اب قرآن کریم نے کن الفاظ کے اندر بیان کیا، اب ہم وہ سنتے ہیں۔ فرمایا ثم انزل علیکم، اور پھر جب ہم نے نازل کی تم لوگوں پر، من بعد الغم، اس غم کے بعد، اس تکلیف کے بعد، امانتن نعاسا، ایک امن والی اونگ، یعنی جسے ہم سستانہ کہتے ہیں یا جس کو ہم ہلکی سی نیند کہتے ہیں کہ بس آنکھ لگ گئی، پکی نیند نہیں کی، لمبی نیند نہیں کی، لیکن تھوڑی سی آنکھ لگ جانا کبھی کبھی اتنے سکون کا باعث ہوتا ہے کہ بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ تو وہ چیز کہی گئی کہ امانتن نعاسا، ایک امن والی، ایک نعاسن اونگ۔ فرمایا یغشا طائفۃ منکم، جو طاری ہوتی تھی تم میں سے ایک جماعت پر، سب پر نہیں آئی بلکہ ایک جماعت پر، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت وہ تھی کہ جسے اپنی ہی جان کی پڑی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی سکون کی، اس کو کوئی امن نہیں تھا، اس کو بالکل پریشانی تھی۔ فرمایا یظنون باللہ غیر الحق، وجہ یہ کہ وہ اللہ